أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حضرت پیر طریقت رہبر شریعت محسن اہل سنت حضرت العلام پیر علاء الدین صدیقی صاحب دامت برکاتہ العالیہ، حضرت علماء کرام، صوفیاء اعظام، حاضرین محفل، حضرات و خواتین، کیونکہ خواتین بھی ہوں، میں نے آپ کے سامنے سورہ قدر شریف تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے اس مناسبت سے کہ یہ رمضان المقدس کا آخری عشرہ ہے، اور اس رمضان المقدس میں جو رمضان کا مہینہ، اس سے بعد یہ سال نہیں، اس رمضان المبارک، رمضان مبارک کا جو مقدس مہینہ ہے، اس مقدس مہینے میں وحدہ لا شریک نے ہمیں بہت بڑی دولت سے نوازا، اور وہ دولت دنیا میں عطا فرمائی جس کا بدل جنت میں بھی نہیں ہے۔ وہ دولت دنیا میں ہمیں عطا فرمائی جس کا بدل جنت میں بھی نہیں ہے، وہ اپنا کلام مقدس عطا فرمائی، اور وہی جس رات میں یہ قرآن حکیم فرقان حمید عطا فرمایا، وہ رات بھی قدر والی قرار دی، عزت اور مرتبے والی۔ اس صورت مبارکہ کا شان نزول آپ سنیں اور ہم سمجھیں، تکرار کریں تو یہ سمجھ آئے گا کہ اس کی شان کیا ہے اور اس میں کیا بیان کیا گیا ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے کتنا خصوصیت سے ہم پر کرم فرمایا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر سابقہ امم میں سے کسی ایک امتی کا ذکر فرمایا کہ وہ 1000 مہینہ دن بھر جہاد کرتا رہا اور رات بھر عبادت کرتا رہا، حتیٰ کہ اسی عمل میں 1000 مہینہ گزر گیا۔ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بیان فرمایا تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے دل میں یہ رشک کی کیفیت پیدا ہو گئی، اور یہ تمنا پیدا ہوئی کہ اتنی ہماری عمریں تو نہیں ہوگی، اتنی بڑی نیکیاں ہم کیسے جمع کر لیں گے۔ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ خیال آیا، رب کریم میری امت کی اتنی عمریں نہیں ہوں گی، تو اتنی عمریں جب نہیں ہوں گی تو اتنی نیکیاں، اتنا ثواب کیسے حاصل کر سکیں گے۔ رب کریم وحدہ لا شریک نے یہ صورت مبارکہ اتاری، اور اتار کر ارشاد فرمایا، پیارے محبوب آپ کے امتیوں کا اور پہلے امتیوں کی برابری نہیں ہے، آپ کی امت میرے محبوب کی امت ہے، سید الانبیاء کی امت ہے، اور جس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم سید الانبیاء ہیں، اور میں نے آپ کی امتوں کو بھی سید الامم قرار دیا اور خیر امت قرار دیا، تمام امتوں سے چنا ہوا امت قرار دیا ہے۔ اس لیے ان کے اعمال بھی اسی انداز کے میں عطا کرتا ہوں۔ عطا یہ فرمایا کہ محبوب میں ایک رات
میں عطا کر رہا ہوں جسے لیلۃ القدر کہتے ہیں، اور محبوب کریم جو آپ کا امتی اس رات میں بیدار رہے گا، محنت کرے گا، وہ 1000 مہینے والے سے آگے نکل جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، برابر نہیں رہے گا بلکہ آگے نکل جائے گا۔ اس رات کو لیلۃ القدر نام کیوں رکھا؟ دیکھیے ایک سوال ہے کہ کیا زمانے کو بذات خود کسی زمانے پر فضیلت ہوتی ہے، یا کسی مکان کو کسی مکان پر فضیلت ہوتی ہے بذات خود؟ یہ ذات کی لفظ ذرا ملحوظ رکھیے تاکہ اعتراضات بات میں وارد نہ ہو۔ بذات خود زمانے کو زمانے پر یا مکان کو مکان پر فضیلت حاصل ہوتی ہے۔ زمانہ تو ایک ہی جیسا ہے، مکان تو سارے ایک ہی جیسے ہیں، زمین تو ساری ایک ہی جیسی ہے، اس طرح بذات خود تو فضیلت نہیں، مگر جس زمانے کو کسی اعلیٰ چیز کے ساتھ نسبت ہو جائے وہ زمانے دوسرے زمانوں سے اعلیٰ ہو جائے۔ جس مکان کو کسی اعلیٰ چیز کے ساتھ نسبت ہو جائے وہ مکان دوسرے مکانوں سے افضل ہو جاتا ہے، جیسا کہ بیت اللہ شریف کو تمام مکانوں سے افضل قرار دے دیا، اور قبر انور مدینہ منورہ کے اندر زمین اقدس کا وہ مبارک حصہ جو سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر کے ساتھ لگا ہوا ہے، وہ کعبے سے افضل ہے بلکہ عرش الہی سے بھی افضل ہے۔ اس میں ائمہ کا اتفاق، کیونکہ اس کو نسبت ہو گئی زمین کے حصے کو سید الانبیاء کے جسم اطہر کے ساتھ، اور جس کی جتنی سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قرب کی نسبت ہوگی اتنا ہی وہ بلند و بالا۔ خواہ وہ زمانہ ہو، خواہ وہ مکان ہو، خواہ وہ انسان ہو، خواہ وہ جانور ہو، خواہ کوئی بھی چیز ہو، جس کو سید الانبیاء سے قرب حاصل ہو گیا وہ زمانے میں ممتاز ہو گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، وہ زمانے میں ممتاز ہو گیا۔ اس لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے کی خود کیفیت بیان فرمائی، خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، بہترین زمانوں میں کا میرا زمانہ ہے اور جو اس کے ساتھ لگا ہوا، جو اس کے ساتھ لگا ہوا۔ بہرحال میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ لیلۃ القدر کو چونکہ قرآن اتارا گیا اس رات کے اندر، تو اس رات کو اللہ تعالیٰ نے تمام راتوں پر فضیلت عطا کی، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور اس کو شرف حاصل ہوا۔ اب لیلۃ القدر کے بارے میں مفسرین کرام کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ حضرت علامہ قرطبی فرماتے ہیں کہ اس کا نام لیلۃ القدر کیوں رکھا گیا؟ امام زہری کہتے ہیں اس لیے سمیت بہا للعظمت والشرف، اس لیے کہ اس رات کو عظمت اور شرف حاصل ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور حضرت علامہ قرطبی نے بڑی خوبصورت بات فرمائی ہے، بہت ہی خوبصورت۔ قیل سمیت بذالک، یہ نام قدر اس لیے، قدر کے دو معنی ہوتے ہیں، ایک قدر کا معنی ہوتا ہے اندازہ، ایک قدر کا معنی ہوتا ہے مرتبہ، بلند مرتبہ۔ تو اندازہ اور مرتبہ ان دونوں مناسوسوں سے، کیونکہ اس رات کے اندر تھوڑے عمل کو بڑا کر کے قبول کیا جاتا ہے اور اللہ کے ہاں اعمال پیش ہوتے ہیں اور ان کا اندازہ لگایا جاتا ہے کہ یہ کس قدر عمل ہے اور اس کا بدلہ اس کرنے والے کو کیا دیا جائے، سبحان اللہ، اندازہ لگایا جاتا ہے، اس لیے اس کا نام قدر رکھ دیا گیا۔ اور ایک وجہ یہ ہے اس کی، ارشاد فرمایا گیا انزل فیہا کتابا ذا قدر علی رسول ذی قدر علی امت صادق۔ اس رات کو قدر والی اس لیے قرار دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے عظمت والی کتاب، عظمت والے رسول پر عظمت والی امت کے لیے عطا فرمایا۔ اس وجہ سے اس رات کا نام کیا رکھ دیا گیا؟ قدر، لیلۃ القدر۔ اس رات کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انا انزلناہ، بے شک ہم نے قرآن کو اتارا، وہ کی ضمیر قرآن کی طرف ہے، بے شک ہم نے قرآن کو اتارا لیلۃ القدر